حدیث نمبر 27۔ سلمہ بن قیس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم وضو کرو تو ناک جھاڑو، اور جب ڈھیلے سے استنجا کرو تو تاک ڈھیلے لو۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے۔ حدیث نمبر 32۔ عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے سر کا مسح کیا تو انہیں آگے سے پیچھے لے گئے اور پیچھے سے آگے لائے، یعنی اپنے سر کے اگلے حصے سے شروع کیا، پھر انہیں گدی تک لے گئے، پھر انہیں واپس لوٹایا، یہاں تک کہ اسی جگہ واپس لے آئے جہاں سے شروع کیا تھا، پھر آپ نے دونوں پیر دھوئے۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے۔ حدیث نمبر 33۔ ربیع بنت معوذ بن عفرہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کا 2 مرتبہ مسح کیا۔ آپ نے پہلے اپنے سر کے پچھلے حصہ سے شروع کیا، پھر دوسری بار اس کے اگلا حصہ سے، اور اپنے کانوں کے اندرونی اور بیرونی دونوں حصوں کا مسح کیا۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے۔ حدیث نمبر 34۔ ربیع بنت معوذ بن عفرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرتے ہوئے دیکھا۔ آپ نے اپنے سر کا ایک بار مسح کیا، اگلے حصے کا بھی اور پچھلے حصے کا بھی، اور اپنی دونوں کنپٹیوں اور کانوں کا بھی۔ امام ترمذی کہتے ہیں ربیع رضی اللہ عنہ کی حدیث صحیح ہے۔ حدیث نمبر 35۔ عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے وضو کیا اور اپنے ہاتھوں کے بچے ہوئے پانی کے علاوہ نئے پانی سے اپنے سر کا مسح کیا۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے۔ حدیث نمبر 36۔ لقیط بن صبرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم وضو کرو تو انگلیوں کا خلال کرو۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے۔